آج کے شو میں بات کریں گے پاناما JIT کے پاس اپنی رپورٹ جمع کروانے کے لیے 3 دن باقی رہ گئے. نون لیگ شریف خاندان کے احتساب کو سازش کا رنگ دینے لگی ہے. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں سازش کے ڈانڈے ملک سے باہر ملتے ہیں جبکہ جڑیں ملک کے اندر ہیں. خورشید شاہ کہتے ہیں میاں صاحب بتائیں تو صحیح سازش کر کون رہا ہے. عمران خان نے بھی سازشی عناصر کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کر دیا. اور بات کریں گے ڈالر کو اچانک پر کیسے لگ گئے, کس کس کی جیب گرم ہوئی, وجوہات کیا تھیں, کچھ سامنے نہ آ سکا مگر ڈالر 108 روپے سے واپس 105 روپے 50 پیسے پر آ گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافہ مصنوعی تھا, ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا. جبکہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ معاشی حقائق کے مطابق تھا. میرے نزدیک یہ ایک آرٹیفیشل کام کل ہوا ہے اور وہ قریباً اس میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیفیشل کی ریزنز موجود ہیں. کوئی بندہ عقل کل نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں مجھ سمیت کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ اتنا بڑا خود انالیسس کر کے فیصلہ کر لے اور اس کے دوسرے ساتھی ڈپٹی گورنر کو پتہ بھی نہ ہو. کل انشاءاللہ یا جتنی جلدی ہو سکا پرماننٹ گورنر کے آنے پہ اس انکوائری کو آرڈر کیا جائے گا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انکوائری کی جائے گی. فیکٹس اکٹھے کیے جائیں گے اور فیکٹس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بول بول پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں سید سمر عباس. میں نصرت جاوید. 051260602728 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں. آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جیسے ہی ٹیلی فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں, لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث. پروگرام کی کو ہوسٹ گلمین سیٹھی تعطیلات پر ہیں جس کے باعث شو میں آئندہ ہفتے تک آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. آپ ہمیں سوشل میڈیا پر جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ID ہے بول بول پاکستان 1, جبکہ ٹویٹر پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور آپ ڈان نیوز کے YouTube چینل پر ہمارا شو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے گلمینے کی جگہ میری مدد کرنے کی کیا اور بڑی اب آپ نے 2 سٹوریز بڑی چوندی پیش کر دی. لیکن میرے بھائی میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف یہ ڈالر کی کہانی پر ہی رہ لیتے نا, یہ اتنی خوفناک بات کی ہے آج اسحاق ڈار صاحب نے. لیکن اگر جو سازش کی بات ہے وہ بھی تو بڑی بات ہے. کون سی سازش؟ نون لیگ کہہ رہی ہے اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف, ان کی حکومت کے خلاف, ان کی حکومت گرانے کے لیے. او بھائی میرے تو یہ کیا ہوا ہے, ایک دن میں آپ وزیر خزانہ ہیں, آج تو نہیں بنے. آپ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے پاکستان کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا تھا, عام شہریوں کے جو ڈالرز اکاؤنٹ تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حفیظ پاشا جیسے اکانومسٹ وہ وزیر خزانہ تھے, ان کو ہٹا کر ان کو بنایا گیا تھا وزیر خزانہ. اس وقت یعنی اس کرائسس کے دور سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, سٹاک ایکسچینج لاہور کے سربراہ رہے ہیں اور اب ماشاءاللہ 4 سال سے, اور ان کی خزانے کے بارے میں مہارت کا یہ عالم ہے کہ جب کچھ عرصے کے لیے 2008 میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت اکٹھی بنی تھی تو یہ وزیر خزانہ تھے, اس میں بھی پہلا بجٹ انہوں نے پیش. ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا سیانہ بیانہ آدمی کل خیریت سے تھے, کسی ہسپتال میں داخل تو نہیں تھے خدا نخواستہ ٹیلی فون سے ڈسکنیکٹ, کہ سارا دن ڈالر یوں گر رہا ہے اور خود انہوں نے اعتراف شاید پاناما ہینگ اوور ہو. ان کی اتنی بڑی پیشی تھی JIT میں اس سے 2 دن پہلے, اور وہ آپ نے ان کا اینگر دیکھا تھا JIT میں پیشی کے بعد. انہوں نے کہا بھی گرمی کافی زیادہ ہے اس لیے میں نے بہت زیادہ اینگر مینجمنٹ کر رہے تھے. شاید ایسا ہی ہوا. تو بھائی اپنا اینگر مینجمنٹ کرو, میرے ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہو. تو یہ سازش نہیں ہے, آپ کو JIT کا زیادہ چسکا ہے حسب عادت. 3 دن رہ گئے نصرت صاحب, برداشت کر لیں. تو یار 3 دن اور انتظار کر لیتے ہیں. JIT کو میں نارملی بہت خوف کے مارے, آپ کو اس کا شاید اندازہ نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ 20 اپریل کو جب فیصلہ آیا نا, تو میں اس دن ہماری اسپیشل ٹرانسمیشنز تھیں, ہمارا پروگرام شروع ہوا, میں نے وہ فیصلہ پڑھا تو گلبینہ بی بی نے جو انٹرو بنا رکھا تھا
اس میں یہ کہ نواز شریف اینڈ کمپنی بھی خوش تھی، جفیاں ڈال رہی تھی، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، عمران خان صاحب والے بھی بہت خوش تھے، تو اس نے بنایا کہ ون ون ہے دونوں طرف. میں نے کہا یہ تم نے کیا انٹرو بنایا بی بی، یہ اس میں تو ون ون کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بلکہ میں تو آگے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے وہ ون ون دکھا کے تو لوگوں کو. تو اس موقع پر میں نے کوئی بات کی تھی، وہ میں ایسے یاد دہانی کے لیے تھا کہ آئندہ اگر آپ مجھے جے آئی ٹی سے محفوظ رکھیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تو وہ میں نے بات کی. وہ ذرا جس پوائنٹ کی طرف کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ڈینجرس فیصلہ ہے جس کو یہ مٹھائیاں کھانے والے نہیں سمجھ رہے، نہ جفیاں پانے والے سمجھ رہے ہیں. کرتے کرتے یہ 4 اس میں جو سویلین نمائندے ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی نارمل ٹرانزیکشنز ہیں، اور صرف 2 ISI اور MI کے نمائندے کہیں کہ نہیں گڑبڑ ہے. رائٹ، تو واٹ وڈ اٹ مین؟ اٹ مین سول ملٹری ٹینشن. جی یہ میں نے کہا. اب انتہائی دیانتداری سے ایک فیئر کامنٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میں نے کہا. میں نے اپنے تئیں یہ بات کی. اس کے 1-2 روز بعد ہمارے دوست ہیں ہارون رشید صاحب، بالکل، انہوں نے دنیا کے ایک پروگرام میں اپنا جو وہ کرتے ہیں اس میں انہوں نے کھلے عام کہا کہ فوجی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کہاں پھنسا دیا آپ نے. یہ کھل کے کہا. میں نے تو پھر بھی اپنے آپ کو کچھ آپ نے محتاط انداز میں بات کی تھی. اس کے باوجود میری احتیاط میرے کام نہ آئی. جو بات میں نے 20 اپریل کو کی تھی، جے آئی ٹی بنتی ہے 5 مئی کو، تو انہوں نے 1 ہفتہ گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کو شکایت لگائی کہ کچھ تخریب کار صحافی ہمارے یعنی ہمیں متنازع بنا رہے ہیں. اس میں مجھ گناہگار کا نام، وہ جو فہرست پیش کی گئی وہ سر فہرست رکھا گیا، جس میں بول بول پاکستان اینکر پرسن نصرت جاوید وہ یہ بات کر رہا. بھائی میں نے کیا بات کر دی تھی؟ لیکن نصرت صاحب جے آئی ٹی بنی 5 مئی کو، آپ نے یہ بات کی 20 اپریل کو، 15 روز تقریباً پہلے. تو ان کا اپنی تشکیل سے پہلے کی میڈیا مانیٹرنگ بھی وہ کر رہے تھے، ان کے پاس اتنی زیادہ فیسلٹیز کہاں سے آئیں؟ نہیں، آج جو سازش کی بات جو ہوتی ہے آج تو وہ کلیئر ہو گیا نا. احمد نورانی صاحب کی جو ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ اپروو کیا تھا، جے آئی ٹی نے انہیں کہا کہ جی ہم زیادہ سکون سے، زیادہ سیکیور ہم اس صورت محسوس کر سکیں گے اگر ISI جو ہے وہ ہماری سیکورٹی بھی اور باقی سیکریٹریل جو کام ہے سارا وہ سنبھال لے تو وی ول فیل سیکیور. اب وہ خبر اس لیے اس کو ماننا پڑتا ہے دوبارہ میری بدقسمتی کہ احمد نورانی صاحب نے اس میں کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے رجسٹرار صاحب سے اپنی خبر کو جب چیک کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے تو رسپانس نہیں کیا، لیکن معزز جج صاحب نے تردید نہیں کی اور کہا کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ عدالت میں بات کرے. میری بات سمجھ گئے نا؟ اب مجھ بد نصیب نے بھیا 20 اپریل کو یہی بات کی تھی جس بات کو ہارون رشید صاحب نے بھی دہرایا. بالکل، اور میں نے یہ بات انتہائی نیک نیتی سے پاکستان کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہی تھی. انٹینٹ نہیں تھا ایسا کوئی انتشار پھیلانے کا، جو ایبسولوٹلی ناٹ، بلکہ یہ تھا کہ یہ تو پھر اس طرح کی صورتحال بن سکے گی کہ ایک سویلین گورنمنٹ کہے گی کہ جناب ہمیں ہٹا دیا گیا سازش کر کے. آپ وہ سازش کی اب بات کر رہے ہیں تو اب میں کیا اس میں اب بات کروں؟ اب میں پھر اس پہ کچھ بات کروں گا تو وہ دوبارہ کوئی اور. لیکن نصرت صاحب بتانا تو چاہیے حکومت کو، چونکہ نواز لیگ یہ امپریشن دے رہی ہے کہ سازش کر کے ان کی حکومت کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کا جیسے کوئی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. اگر جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ کا بھی نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے، ایک عام پاکستانی کا نقصان ہے. اگر مارشل لا لگتا ہے، ایسی کوئی غیر جمہوری موو ہوتی ہے تو ملک 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے. پھر ہر کوئی برابر کنسرنڈ ہے. پھر خورشید شاہ صاحب جو بات کرتے ہیں کہ بتائیں کون سازش کر رہا ہے، ہمیں نہیں مولانا صاحب کو بتا دیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خورشید صاحب جو ہیں وہ سازش جو کر رہا ہے ہمارے دوست ہیں، بڑے خان صاحب سے بھی ڈاٹس جوڑ رہے ہیں اس کے، تو پھر وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں. بتائیں، بڑے سادہ آدمی، وہ خواہ وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں. ان کے اپنے لیڈر نے آج جو پگڑی پہن کے تقریر کیا کھپروں میں، بالکل، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف اس سے پہلے جو سازش ہوئی تھی تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا. بالکل.
ہم بریک ہو گئی. چلو وہ کہتا ہے پیٹھ میں چھرا گھومتی آپ نے ہماری. وہ تو بعد میں تھا نا, لیکن ہم نے ساتھ. چلے خیر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ نصرت صاحب سازش کی بات کر رہے تھے آپ بریک سے پہلے, بریک لینا پڑ گئی. نہیں میں تو بالکل, دیکھیں بات سنیں میری, اگر تو سازش میرے خلاف ہو رہی ہوتی, مثال کے طور پر ایک دم سے گلبینیں جو غائب ہو گئی ہیں اور آپ یہاں بیٹھ گئی, تو اگر مجھے کوئی بتائے کہ یہ سازش ہے, اب یہ تو سازش میں اس کے بارے میں یہ نہیں فکر مند ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور جس کے خلاف سازش ہے انہوں نے ابھی تاجکستان سے واپس آتے ہوئے جہاز میں صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا, اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا. اب جن کے خلاف سازش ہے انہوں نے رب کریم پہ بات چھوڑ دی. پہلے جے آئی ٹی پہ چھوڑی تھی, ویسے وہاں سے نا امید ہوئے ہیں, تو لگتا ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اب یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. شروع میں تو وہ اعتراضات اٹھاتے رہے, صرف جب سارے پیش ہو چکے ایک کے بعد دوسرا, پھر انہوں نے اب اینڈ پہ جا کے جب جے آئی ٹی کے آخری دن تھے تو سازش کی بات آنا شروع ہو گئی. اب تو بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں جو احتساب ہو رہا ہے یہ سازش ہے. ٹھیک ہے, ان کا نیریٹو ہے, لیکن میں آپ کو دیانتداری سے بات بتاؤں کہ اوورآل اس میں وہ جو پوزیشن لے رہے ہیں وہ ایک پولیٹیشین کو, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو پاکستان کے مخصوص کانٹیکسٹ میں سوٹ کرتی ہے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, ہمیں ہٹا دیا گیا, غلط یا صحیح, اور ان کے چاہنے والے, انہیں ووٹ دینے والے, میں اور آپ جو مرضی تجزیہ کر لیں, ان کے اس نیریٹو کو مان بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اس سازش کا تذکرہ کیوں کروں اور آپ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر نو بنا جو ہے وہ شیشہ لگا کے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کروں کہ جی سازش کون کر رہا ہے, کہ جس کے خلاف ہو رہی ہے مبینہ طور پر. نام ہی نہیں بتا رہے وہ. انہوں نے اپنا معاملہ اگر رب کریم پہ چھوڑ دیا تو میں کون ہوتا ہوں ان کی معاونت کرنے والا. میرا سوال صرف اتنا ہے. راولپنڈی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فیاض بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی بھیا. نصرت صاحب گزارش یہ ہے ہاں کہ میں کبھی کبھار آپ کو ڈبیٹ کا مسئلہ کر رہا ہے, لیکن میں جب بھی کبھی جاتا ہوں ٹی وی آپ کی بھی بات سنتا ہوں, کیونکہ آپ میری طرح یا میں آپ کی طرح وطن کے ساتھ بڑا جوشیلا اور گندا ہوا ہوں. حضور یہ جو خبر ہے کہ آئی ایس آئی کو سپریم کورٹ نے یہ دے دیا آرڈر, اگر دے بھی دیا ہے تو اس میں کیا کباہت ہے؟ جو کچھ مہین فاطمہ بتا رہی ہے, جو کچھ ایف آئی اے والے بتا رہے ہیں, جو کچھ فلانا بتا رہا ہے, ان ٹھگوں کے اوپر اگر آپ چھوڑیں گے تو کیا نکلے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی بات سے ہی دیکھیے, آپ نے دیکھیے, آپ میری التجا سن لیں نا. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, اگر دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت یہ مکمل اختیارات ہیں کہ وہ اپنی معاونت کے لیے کسی بھی ادارے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں. تو یہ بات آج ایک خبر, انویسٹیگیٹو خبر کے ذریعے ہمارے سامنے کیوں آئے؟ جب سپریم کورٹ کے سامنے حسین نواز کا مسئلہ ہوا تھا یا باقی اور سوالات اٹھائے گئے تھے تو آنریبل ججز اس وقت کہہ سکتے تھے کہ شٹ اپ, انڈر آرٹیکل 190 ہم نے کہا ہے کہ جی آئی ایس آئی اس کا سیکریٹریٹ کا کام کرے, اس کی سیکیورٹی کا کام کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سوائے آئی ایس آئی کے اور کوئی ادارہ اس ملک میں ٹھگوں کو پکڑ نہیں سکتا, تو مجھے اس سوال کا جواب بھی دیجئے کہ میرے ٹیکس سے مجھے تنخواہ بعد میں ملتی ہے, ٹیکس پہلے کٹتا ہے,
इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्यों तनख्वाह दी जाती है, FIA को क्यों तनख्वाह दी जाती है, पुलिस को क्यों तनख्वाह दी जाती है, बंद करें इन सबको। मेरा फिर ये सवाल होगा, फाइन। और इसकी आप और इम्प्लीकेशंस नहीं समझते। पूरी दुनिया में हमारे ऊपर पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ब्लेम क्या लगता है भाई मेरे? पाकिस्तान पर ब्लेम ये लगता है, मैंने जो 20 अप्रैल को बात की थी, एक पाकिस्तानी की हैसियत से बहुत फिक्रमंदी के साथ की थी कि यहाँ सिविल हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं होता, असले फैसले कोई और करता है। क्या हम यही बताना चाहते हैं? क्योंकि हमारा नैरेटिव तो यह भी, जैसे रेमंड डेविस की बात हो रही थी, तो ये हुआ कि जी ISI तो अपने ऑर्डर वज़ीर आज़म से लेती है, प्रेसिडेंट से लेती है, तो वो तो बात पे लोगों को मैसेज आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट वाला मैसेज। मेरी परेशानी ये है, समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर ठगों को पकड़ना है तो उनका मैंडेट बना दीजिए और ठीक है, इस JIT को परमानेंट कीजिए और जितने भी नाम आए हैं पनामा के, उन सबको ये JIT 1 by 1 करके, क्या ख्याल है आपका? ये एक बेहतरीन नुसरत साहब, अगर हमारे तहकीकाती इदारे इतने ठीक होते, ठीक तरह से काम कर रहे होते, तो फिर JIT बनानी ना पड़ती, खुद से तहकीकात हो जाती। हमने इदारे तबाह कर दिए, इदारे खराब कर दिए। अभी भी JIT आपकी हमारे सियासतदानों ने किया, हमारे हुक्मरानों ने किए ना। किसने किए? कब किए? अभी जो JIT लेके अपनी एतराज़ात लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के SCCP में टैंपरिंग हो रही है, वो बाद में साबित हो गई। उन्होंने मान लिया बिल्कुल, हमने जो 2016 में, जून 2016 में 2013 का एक केस हमने क्लोज किया नोट लगा के। मैं आप ही की बात से, सियासतदानों बड़े ये तो हैं ही ठग। जनरल मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया था, 7 नुकाती एजेंडा था कि नहीं? बिल्कुल। एहतसाब ब्यूरो बना जनरल अमजद साहब का, बिल्कुल बना। सियासतदान पकड़े गए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी मुकदमात बने। इन्हें सऊदी अरब किसने भेजा? सियासतदान ने। तो एहतसाब ब्यूरो को, एहतसाब के इदारे को तबाह किसने किया? उसका नाम बताइए। सब एक कॉल है गालिबन लंदन से। लंदन, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भैया फरमाइए सर। नुसरत भाई, मेरा नाम शहजाद कुरैशी है और डेली इंसाफ से मेरा तल्लुक है। जी भैया जी, फरमाइए, अपनी बात कीजिए भैया। जी जी जी, मैं बात ही कर रहा हूँ। मेरा सवाल एक ही है कि मुल्क में जमहूरियत हो तब, मार्शल लॉ हो तब, यही सियासतदान जब मार्शल लॉ होता है तो सड़कों पर नजर आते हैं और जमहूरियत का नारा लगाते हैं। और जब जमहूरियत मुल्क में होती है तो यही सियासतदान जमहूरियत के खिलाफ साजिश करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि इस आपके इस खिताब का सर JIT से क्या ताल्लुक है, मेरे मौजू से क्या ताल्लुक है? आपने खुद को सहाफ़ी भी बताया, तो भैया ऐसा कर लेते हैं, कुछ रेफरेंडम करवा के इस मुल्क में बादशाहत इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, सियासी जमातों को हमेशा के लिए कालादम कर देते हैं। वैसे आपको शायद याद ना रहा होगा, 1979 से 1986 तक गाजी ज़ियाउल हक शहीद साहब ने सियासी जमातों को कालादम करार दे दिया था और फिर भी काम नहीं बना। बहरहाल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि डॉलर को पर कैसे लगे और ये पर किसने काटे, कैसे काटे। बात होगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नुसरत साहब, ये डॉलर कभी नीचे कभी ऊपर, ये क्या चल रहा है? हाँ, ये डॉलर के सिलसिले में मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखिए, ये जो कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे आप साजिश की बात कर रहे हैं, अब 20 अप्रैल को अपने तजर्बे से यही बात तो बेसाख्ता ईमानदाराना अंदाज में कही कि यार इससे गड़बड़ होगी, गलत फहमियाँ पैदा होगी और लीवे मिलेगा उनको। ठीक है जी। अब जी इस्लामाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। नुसरत साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। नुसरत साहब, मैं सैयद अज़रुज़्ज़मान हमदानी बात कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक नून लीग से तो नहीं है, लेकिन पनामा लीग के ऊपर, क्योंकि मेरी अपनी भी जाती कुर्बानी है ये जुडिशरी के लिए, जो वो 2007 में ब्लास्ट हुआ था, मेरी भी आधा जिस्म इसके अंदर शामिल है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये सियासतदानों को क्या मुसीबत पड़ गई है। जो भी कुछ है ये असेंबली में करते, कुछ भी करते, जब इनको पता लग रहा है कि कहीं साजिश हो रही है तो ये क्यों नहीं इकट्ठे होते। और फिर दूसरी बात ये है कि मेरा तो ताल्लुक नून लीग से कभी नहीं रहा, लेकिन मरियम नवाज को कल बुलाना या उसकी पेशी काबिल मुजम्मत भी है। शर्म आ रही है मुझे। कल ये और भी किसी की बेटियों को बुलाएंगे, फिर क्या होगा? देखिए, आपने देखिए, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि आपको अगर गर्मी पसंद नहीं है, इफ़ यू कांट टेक द हीट लीव द किचन। मरियम बीबी शायद ज़ाती तौर पर ना चाहती हों, लेकिन विली निली उन पे ऐसी सूरत हाल बनी है कि लोगों के जहन में ये तासुर है कि वो अपने वालिद साहब की सियासी वारिस होंगी। सर मैं एक मिनट नहीं सर, देखिए ना, जब आपके बारे में ये तासुर आ जाए, और दूसरी बात ये कि हो सकता है बिल्कुल गलत होगा, बेबुनियाद होगा, झूठी बात होगी, लेकिन सर इनिशियली पनामा लीक्स ने ये दावा किया था कि वो फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर हैं। तो इस हवाले से अगर बुलाया गया तो मेरा ख्याल है कि उसको इतना ज्यादा जजेस की तरह सवालात में भी था कि नीलसन एंड नीस गोल्ड का कौन है बेनिफिशियल ओनर, इन्वेस्टिगेट किया जाए। हाँ, और अभी जैसे ये समर याद दिला रहे हैं कि जजेस ने भी बाकायदा, ऑनरेबल जजेस ने एक मिनट, मेरी एक बात और ऐड कर सकते हैं सर? जी हुक्म, जल्दी से। मुझे सारी जिंदगी हमने जमहूरियत के लिए माशाल्लाह के खिलाफ जद्दोजहद की है जी। मुझे अफसोस ये होता है, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। ठीक है, मियाँ साहब का, जोहर साहब हो, किसी का हो, इमरान का हो, हमारा हो, पार्टी वालों का, लेकिन अफसोस की ये बात है कि सियासतदान कब अकल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही आपने जो बात इतनी उम्दा कर दी। ये सियासतदानों में अकल होती तो भैया मैं तो 4 अप्रैल 2016 से कहता रहा कि मेरे प्यारे सियासतदानों, 400 नाम आए हैं जिसमें सिर्फ 3 सियासतदान हैं, सिर्फ 3। खुदा के लिए इस असेंबली में बैठो, बैठने के बाद को रास्ता निकालो, और शायद इसी में ये हो कि ठीक है जी, 1 टाइम वेवर हर आदमी डिक्लेयर करे, और उसके बाद इस मुल्क में टैक्स का कुछ चलन आगे बढ़े, रिवायत आए तो। और इसी पे मैं आपके साथ आ रहा हूं। बिल्कुल, ये जो आप डॉलर्स की बात कर रहे हो ना, इसहाक डार साहब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, भैया आपने कभी उन्हें जाती तौर पर भुगता है? जाती मुलाकात है कई दफा उनसे, लेकिन अकेले में कभी उन्हें भुगता? मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ तकरीबात में ही जो मुलाकात होती है। उन्होंने घर बुलाया आपको नहीं, ये वन ऑन वन बताने कभी कि उनसे उन्होंने नहीं बात की। फलां से क्या बात की? नहीं, वन ऑन वन नहीं हुई कभी मुलाकात उनसे। अरे आप कितने खुश नसीब हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। अच्छा, मैं ईमान से, मैं आप भुगत चुके हैं? बहुत दफा भुगता। वो एक हैंड्स ऑन अपने बारे में तासुर देते हैं, और मैं आज हैरान रह गया कि वो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई और कह रहे हैं कि बड़ी अजीब सी बात हुई। अब इसका बैकग्राउंड बड़ा क्लियर है। जब से डार साहब तशरीफ लाए हैं, जब से आप IMF की हर रिपोर्ट देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सब अच्छा की रिपोर्ट आती है। बिल्कुल, लेकिन जो लोग हमारी मईशत के बारे में आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, जिनका ये शोबा है, और डॉक्टर हसन खान साहब हो गए, साकिब साहब हो गए, और मतलब के बेताशा लोग, और मैं मुआशियात को इतना नहीं समझता, बड़ा गहरा इल्म है। हम सहाफ़ियों को बीमारी होती है कि वी प्रिटेंड टू बी हैक, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बिल्कुल, आज स्पेशलाइजेशन का दौर है, मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स का, लेकिन इस दफा जून की 14 और 16 तारीख के दरमियान, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं 14 को या 16 को IMF ने जो रिपोर्ट दी, उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की करेंसी का जो रेट है ये
سسٹینیبل نہیں ہے. اگر پاکستان کو اپنی معیشت کو درست کرنا ہے تو اس کو نارملائز ریگولیٹ کرنا ہوگا, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہوں نے 116 114 وغیرہ کی باتیں کی تھی. ٹھیک, بالکل. یہ کراچی سے کال, شاید یہ ہمیں بتا سکیں. السلام علیکم جی, کراچی سے. جی السلام علیکم نصر بھائی, عدنان عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی عدنان بھائی. اچھا, پہلی تو بات میں یہ نصر بھائی اور آپ لوگوں کا شکر گزار یہ ہوں کہ اپنا وہ روایتی پولیٹیکل میٹرز کے علاوہ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس کو آپ فل ٹائم دے رہے ہیں آج. تھینک یو ویری مچ, کیونکہ یہ ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے. خیر, جو بات ہے سر, دیکھیں آج کل کی ماڈرن اکانومیز میں ایک بینکر ہوں میں, اس لیے ایکسیلنٹ, پھر تو آپ ہمیں گائیڈ کیجیے عدنان بھائی. نہیں سر, میں بس نہیں, آپ نے ثابت ہوا کہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں بڑا اپنی عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے سر کہ اپنا دیکھیں ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہوتی ہے. آج اگر آپ کے پاس ہوا یہ کہ مارکیٹ کے اندر سپلائی, کیونکہ بیسکلی پیسے تو ان کے پاس جو فارن ریزرو ہیں آپ کو پتا ہمارے کم ہو رہے ہیں, تھوڑا مارکیٹ ٹائٹ ہوئی تھی تو ڈیمانڈ نکلی, سپلائی نہیں تھی پوری, ایک دم ریٹ شوٹ اپ کر گیا. سیدھی سی بات ہے. یہ آج جو انہوں نے کیا ہے, ایکچولی میں آپ کو بتاؤں آنےسٹ بات, اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو آج جو کیا ہے وہ بیسیکلی مینوپولیشن کیا ہے کہ مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک کو زبردستی کہا گیا کہ بھائی پیسے تھرو کرو اور ریٹ نیچے اسٹیبلائز کرو. بھیا اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آج عدنان بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے, بالکل دیکھیے ابھی آج میں نے 3-4 یعنی ماہرین معیشت سے بات کی. اشفاق صاحب ابھی میرے آن ایئر جانے سے پہلے ایک ٹی وی پروگرام پہ تھے, اور بریک مجھے یہ بات ایکسپلین مکمل کر لیں پھر. نہیں چلے ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نشر صاحب, دو مختلف آ رہی ہیں اس سے ڈالر کی, اس میں اوپر جانے اس کی جو قدر ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ معاشی حقائق کے مطابق تھا یہ اوپر جانا, جبکہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل تھا, سارا مینیپولیٹڈ تھا. یہ ہے کیا, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی سادی ہے. ڈار صاحب کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب وہ چٹکا قسم کے وزیر خزانہ ہے, کہ ڈالر کی پرائس اگر سٹیبل نظر آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے. اور دیکھو جی, $80 میں ایتھے لے اندر ہوتی ہی رہا سارا عرصہ. وہ 2014 میں فاتح ڈالر کا خطاب بھی لیے پھر رہے تھے اپنے ساتھ, کہ ڈالر کو 104 مینٹین رکھا. اب جہاں تک اکنامکس میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑا پیچیدہ ایک شعبہ ہے, اور خاص طور پر اس میں تو اب یعنی فسکل مینجمنٹ وغیرہ آتی ہے نا یار. تو میں تو سچی بات ہے, ہمارے بہت سینئر ضیاء الدین صاحب ہیں, ان کو فون کر کے یا ان کے پاس سر بتائیں, پھر وہ ان سے ڈانٹ وانٹ بھی کھاتا رہتا ہوں. دوسرا خرم صاحب ہے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ ڈان میں لکھتے ہیں, خرم حسین, وہ ایک اکانومی کو ایزی بنا دے. بالکل. اچھا, اشفاق صاحب ہیں, اشفاق حسن صاحب, ان کا میں ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں, میری بہت ان کے ساتھ یعنی فرینکنیس بھی ہے, لیکن وہ جب کبھی کبھار یعنی تنقید کرتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار وہ ٹھیک ہے, ایکیڈیمک تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب خرم صاحب نے بھی اپنے طور پر, اشفاق صاحب ابھی ایک ٹی وی پہ, یہ دونوں کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ یہ جو 104 کی قیمت ہے ڈالر کی, یہ مصنوعی ہے, 104 اور 5 کی, اس کو گرنا چاہیے. اگر یہ نہیں گرے گی تو ہماری ایکسپورٹس اور یہ اور وہ فلانا ڈھماکڑا, یہ ان کا یہ خیال ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں. لیکن IMF اس نے بھی جون میں جب کہہ دیا, اب IMF کی بات کو سنجیدگی سے میں نے منڈے کے دن بات ایک اور کانٹیکسٹ میں کی تھی, ریمنڈ ڈیوس یہ وہ, اور میں نے کہا کہ شکیل آفریدی کو بھی شاید بھیجنا پڑ جائے, بالکل, ورنہ ڈالر 140 کا ہو جائے گا. وہ میں بتانا یہ دراصل یہ چاہ رہا تھا, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ شکیل آفریدی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وجوہات اکنامک نہیں, کچھ اسٹریٹجک بھی ہے. سر سیدھی سی بات ہے, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. بالکل. اگر امریکہ آپ سے ناراض ہے تو IMF آپ کی اکانومی کو مینیپولیٹ کرے گی, اور اگر آپ کی اکانومی میں اپنا سانس سکت نہیں ہے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اٹ از سو سمپل. اب آپ کوئی
ریمیٹنسز دوسرا جو ہوتا ہے غیر ملکوں سے پیسہ آنا بالکل وہ بھی ڈیکریز ہو رہا ہے مسلسل 3-4 مہینے سے یہ ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد بھیا بظاہر ہم بہت تیزی سے منصوبے کچھ مکمل کر رہے ہیں, سڑک بنے یا نہ بنے گوادر تک کی, بجلی والے تو اس کے لیے کوئی مشینری آتی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو میننگ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بے تحاشا بڑھ رہا ہے. حکومت تو کہتی ہے کہ جو سی پیک کے اس منصوبے سے متعلق جو ہم نے مشینری امپورٹ کی اس لیے ہمارا امپورٹ ہماری اوپر گئی ہے. تو وہی بات ہو گئی نا جی. تو آپ کب تک اس کو سسٹین رکھیں گے؟ اب اس میں امریکہ کا ایک اور اینگل بھی ہے. یہ پہلی مرتبہ جو ہے ٹرمپ صاحب نے مودی سے مل کے کہا ہے کہ ان علاقوں میں جو متنازع ہیں, یعنی پہلی مرتبہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے مودی سے ملاقات کے دوران سی پیک پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر دیا ہے کھل کر. کیسے تو اب پاکستان کے عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا بچو ہم نے تو بند کر دیے, ہمیں تو آپ ناپسند کرتے ہیں, تو چین آپ کا یار ہے تو اس سے مدد لینا ذرا. میری تو دارس میں پیغام ہے, ورنہ تھوڑی سی خوشحالی چاہیے تو مندرجہ ذیل 1-2 چیزیں ہیں کر دیں, آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں. اور 40 سیکنڈ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے, ٹائم ختم ہو گیا. ابھی چیزیں کافی تھیں ڈسکس کرنے کے لیے ڈالر پہ. یہی ہوتا ہے لیکن چلے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ناظرین. ہمیں آج کے شو میں آپ نے شمولیت بھی اختیار کی اپنی کالز کے لیے بھی, اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.